جو آدمی موت کو پہچان لے، دنیا کی ساری مصیبتیں اور سارے غم اس کے سامنے ہیچ اور ناکارہ ہو جائیں گے، کسی غم کی اس کو تکلیف نہیں ہوگی، کسی مصیبت کی تکلیف نہیں ہوگی جو موت کو پہچان لے، کیونکہ موت سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں، موت سے زیادہ کسی میں سختی نہیں ہے۔ حاضرین، حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل کے پاس سے تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ بڑی بڑی آوازوں سے ہنس رہے ہیں، بڑی بڑی آوازوں سے لوگ ہنس رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو دیکھ کر جو ہنس رہے تھے، فرمایا شوبوا مجلسکم بذکر مقدر اللذات، اے لوگو تم اپنی محفلوں کو وہ بوبی سنگھاؤ، اس کی بوبی سنگھاؤ جو تمہاری لذتوں کو بے مزہ کرنے والی ہے، تمہاری لذتوں کو بد مزہ کرنے والی چیز کی بو سنگھاؤ، مطلب اپنی محفلوں میں جب بیٹھو جہاں اور باتیں کرتے ہو موت کا بھی ذکر کرو، تاکہ تمہاری لذتوں کو پتہ چلے کہ یہ لذتیں ختم ہو جانے والی ہے اور یہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے۔ تو محفلوں میں بیٹھیں تو موت کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آپ کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا تو ایسے روتے کہ آپ کی ہچکیاں بند آتی، اور جب اللہ کی رحمت کا ذکر کیا جاتا تو پھر آپ خوشحالی کی کیفیت میں آ جاتے۔ اس دور میں یہ جو بے راہ روی دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، ہر طرف افراتفری اور لوگ ایک دوسرے کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو موت یاد نہیں ہے۔ اب جاننا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم فرمایا، تو موت کیسے یاد کریں؟ حضرت سیدی محدث حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ آدمی روزانہ مراقبہ کرے، مراقبہ کرے یعنی مراقبہ کہتے ہیں دراصل کسی بھی چیز کی یادداشت رکھنے کو اور کسی بھی شے میں انہماک کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کفا بالموت واعدا، نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے، یعنی دنیا میں سمجھانے کو کوئی نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے، موت یاد کر لو وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مخلوقات کو پیدا فرمایا ان میں سے جاندار مخلوقات ہیں اور بے جان ہیں۔ جن میں جان موجود ہے ان کو زندگی کے ساتھ موت بھی واقع ہوتی ہے، ان پر موت بھی طاری ہوتی ہے۔ موت ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کسی بھی معاملے میں لوگوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ انسان ہو یا جنات ہوں یا انسانوں کے اندر پائے جانے والے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، سب کے سب موت کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ حاضرین، موت دراصل ایک مقام سے دوسری جگہ
मुंतकिल होने का नाम है। हज़रत मुहद्दिस सदकन सईदी अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिज़वान ये तहरीर फरमाते हैं कि मौत जो लोगों को आती है और लोगों पर तारी होती है, उसको यूँ समझा जा सकता है जैसे एक पिंजरे में कोई परिंदा है तो दूसरा खाली पिंजरा उसके पिंजरे को लगा दिया जाए, यानी दो पिंजरों का मुंह एक तरफ करके मिला दिया जाए तो परिंदा इस पिंजरे से उस पिंजरे में मुंतकिल हो जाता है। तो ये जो मुंतकिल होते हैं उसको मौत कहते हैं। तो मुंतकिली का नाम दरअसल मौत है। तो हाज़िरीन, मौत की हकीकत को अगर समझना है तो कुरान पाक और अहादीस शरीफा और बुज़ुर्गों के अहवाल ज़िंदगी ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम मौत की बात को अच्छी तरह समझ सकें। हुज़ूर नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस पाक है। दीन इस्लाम में मौत एक हकीकत करार दी गई है कि जिसको याद करना भी एक इबादत समझा गया है। दिन में लोग बहुत सारे काम तो कर लेते हैं, बहुत सारी याद तो कर लेते हैं, लेकिन मौत को भूल जाते हैं। अलबत्ता या किसी की मौत वाक़ई हो जाती है या कोई मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाता है तो वो अपनी मौत को याद करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, कि लोगों लज्जतों को मिटाने वाली चीज़, तुम्हारी लज्जतों को काट देने वाली चीज़, उसका कसरत से ज़्यादा ज़िक्र करो, वो मौत है। यानी इस हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को लज्जतों को मिटाने वाली मौत को करार दिया कि मौत इंसान की लज्जतें, आँखों की लज्जत, जिस्मानी लज्जत, ज़बान की लज्जत, ये सारी चीज़ों को मिटा देती है मौत। जो लोग मौत याद रखते हैं वो गुनाहगार नहीं होते, जालिम और पड़ोसियों के हक़ मारने वाले नहीं होते, अल्लाह ताला के इबादत गुज़ार होते हैं, नाफरमानी नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि मौत वाक़ई होने वाली है। और दुनिया में जितने लोग आए हैं, कोई दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया, सब आए और चले गए। हर एक को मौत की मंजिल से गुज़रना ज़रूरी है। अगर ये पेश नज़र रहे तो शर आदमी भूल जाएगा, लोगों को अज़ियत और तकलीफ़ पहुंचाना भूल जाएगा, गुनाहों में अपनी ज़िंदगी गुजारना भूल जाएगा, ऐश परस्ती भूल जाएगा अगर उसे मौत याद हो। इस दौर में ये जो बेराह रवी दुनिया में देखी जा रही है, हर तरफ अफरा तफरी और लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, इसकी वजह यही है कि लोगों को मौत याद नहीं है। अब जानना यह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को कसरत से याद करने का हुक्म फरमाया, तो मौत कैसे याद करें। हज़रत सईदी मुहद्दिस सदकन अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि आदमी रोज़ाना मुराक़बा करे। मुराक़बा करे यानी मुराक़बा कहते हैं दरअसल किसी भी चीज़ की याददाश्त रखने को और किसी भी शय में इन्हिमाक करने को मुराक़बा कहते हैं। जैसे अगर किसी को कोई चीज़ बनानी है, बिगड़ी हुई चीज़ सुधारनी है, तो वो उसमें मुनहमिक हो जाता है, और पढ़ने वाले तलबा अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो जाते हैं, काम काज वाले अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। जब एक काम में मसरूफ़ हो जाते हैं तो दूसरी तरफ तवज्जो नहीं करते।
تو اس کو انہماک اور اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اللہ والے صوفیہ کرام بزرگان دین اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مراقبہ کرتے ہیں، اور ایسے ہی موت کا بھی مراقبہ کرتے ہیں۔ تو کیسے کیا جائے؟ حضرت محدث اکن رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ آدمی چند مرتبہ تنہائی میں اکیلے میں ہو کر اپنی ساری توجہ ایک طرف کرے اور اس میں یہ سوچے کہ میں دنیا میں نہیں تھا، اب دنیا میں آیا ہوں، اور اس کے بعد پھر مجھے موت واقع ہو جائے گی، دنیا سے چلا جانا ہے، قبر کی منزل سے گزرنا ہے، وہاں پر فرشتوں کے جواب دینا ہے، میدان محشر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال فرمائے گا، گناہوں کی سزا ہوگی، نیکیوں کا ثواب ملے گا، پل صراط سے گزرنا ہے، فرشتے گناہگار کو کیسے قبر میں، حشر میں، دوزخ میں سزا دیتے ہیں، ان ساری باتوں کو یاد کریں۔ تو بیٹھ کر یہ ساری چیزوں کو یاد کرنا موت کو یاد کرنا ہے۔ حاضرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی موت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ارشادات کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بزرگان دین، اولیاء اللہ، صحابہ کرام وغیرہ کے کیا اقوال ہیں، یہ کچھ تفصیل ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لو تعلم البہائم من الموت ما يعلم ابن آدم ما اکلتم فیہا منہا سمینا۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، انسان موت کی جو سختی اور شدت جانتا ہے، اگر حیوان اور جانور جان لیتے تو دنیا میں کوئی جانور موٹا تازہ نہیں رہتا۔ یعنی موت کی سختی کیا ہے حیوانوں کو معلوم نہیں ہے، اسی لیے وہ کھا پی کے موٹے ہو رہے ہیں، اور انسان موت کی سختی، اس کی شدت سب جانتا ہے، مگر اس کے باوجود انسان غافل ہے اور عیش پرستی کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل، ظلم و زیادتی کا شکار ہو چکا ہے، ظلم و زیادتی میں مبتلا ہے۔ جانوروں کو اگر معلوم ہوتا کہ کتنی سختی ہے موت کی، تو جانور کبھی کھا پی کے موٹے نہیں ہوتے۔ تو جب جانور نہیں ہوتے تو پھر انسان کیسے خوشحال زندگی گزار سکتا ہے، اور انسان کیسے بے فکری کی زندگی گزار سکتا ہے؟ انسان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھئی چند روزہ زندگی ہے، کھاؤ پیو، آرام کی زندگی گزارو، چلے جاؤ؟ یہ بات نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اگر موت یاد رہتی تو آدمی ہمیں موت کی شدت کے غم میں دبلا پتلا رہے گا۔ اگر موت انسان کو حقیقت میں یاد رہتی، لیکن انسان سب جاننے کے باوجود موت کو بھول چکا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی، اور شعب الایمان میں بھی یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ کون لوگ ہیں جن کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ شہیدوں کے ساتھ کون اٹھائے جائیں گے؟ انبیاء کرام اور صدیقین کے بعد سب سے اعلیٰ مقام شہیدوں کا ہے، تو شہیدوں کے ساتھ کون اٹھائے جائیں گے؟ جب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا وہ آدمی جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے۔ رات دن میں روزانہ 20 مرتبہ جو موت کو یاد کرتا ہے وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ احیاء العلوم میں یہ حدیث پاک ہے۔ اب یہاں بات غور کرنے کی یہ ہے کہ شہید کا مقام کیا ہے؟ شہید اللہ تعالیٰ کا وہ مقرب اور محبوب بندہ ہے کہ اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس امت کے ہزاروں گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ مقام شہید کا ہے۔ تو شہادت کا درجہ پانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ لوگ شہادت کا درجہ پا سکتے ہیں۔ شہادت کا درجہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں۔ تو غور کریے، موت یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ شہیدوں میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے۔
اتنا بڑا درجہ فضیلتوں اور برکتوں اور اعلیٰ مقام کا تیسرا درجہ شہادت کا درجہ ہے۔ اس درجے پہ عام مومن بھی فائز ہو سکتا ہے جب کہ وہ دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے۔ حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن کا تحفہ موت ہے، یعنی موت مومن کے لیے ایک نعمت کی طرح ہے، تحفے کی طرح ہے۔ جیسے دنیا میں لوگ کوشش کر کے تمغے پاتے ہیں، انعام پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اب جیسے اس ترقی یافتہ دور میں آپ دیکھیے اکثر نوجوانوں کی یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ کھیل کود میں خوب مہارت حاصل کریں۔ کوئی فٹ بال میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کرکٹ میں حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی اور کھیل میں، ذریعے وہ اپنے میڈلز لینا چاہتے ہیں، اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تحفے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حاضرین، مومن کا تحفہ یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موت ہی مومن کا تحفہ ہے۔ کیوں تحفہ ہے موت؟ اس لیے کہ مومن موت کے ذریعے اپنے مولا، اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت ملتی ہے، خالق کائنات کی نعمت ملتی ہے، اسی لیے موت کو تحفہ قرار دیا گیا۔ عربی زبان کا ایک محاورہ بھی ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل کی طرح ہے کہ ایک ملنے والے کو، چاہنے والے کو دوسرے چاہنے والے سے ملا دیتا ہے۔ جیسے دریا پر اگر پل بنایا جائے تو لوگ اپنا راستہ طے کر کے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، دوستوں سے، احباب سے، رشتہ داروں سے، محبوبوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ موت بھی ایسا تحفہ ہے کہ مومن اگر ملنا چاہتا ہے تو موت کے پل سے گزرے گا تو ہی اللہ سے ملے گا۔ اسی لیے اولیاء اللہ کے پاس موت کوئی شدت مصیبت کا نام نہیں تھا، بلکہ موت کو وہ لوگ اپنے گلے لگانا چاہتے تھے، کیونکہ اسی موت کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے تھے۔ لیکن حاضرین، موت تحفہ ہونا اور بات ہے اور موت کی سختی اور بات ہے۔ موت کی سختی تو ہر کسی کو ملنے والی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے بھی موت کی سختی محسوس کی اور عام انسان بھی موت کی سختی محسوس کرتا ہے۔ اب وہ سختی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ عام انسان موت کی سختی جو شدت محسوس کرتا ہے وہ عذاب کے طور پہ ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب اور پیارے بندے جو موت کی سختی محسوس کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ کسی محبوب کو محبوب سے جدا کر دیا جائے۔ اللہ والوں کے جسم میں روح جب منتقل کر دی جاتی ہے تو جسم سے محبت کرنے لگتی ہے، تو روح نکالی جائے تو روح کو جو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو چھوڑ کر جا رہی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف موت کے وقت میں اللہ والے محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم غم کہہ سکتے ہیں، حزن کہہ سکتے ہیں، ملال کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ حزن و ملال کی شدت اللہ کے نیک بندوں کو محسوس ہوتی ہے، اور عذاب کی شدت عام مومنین کو محسوس ہوتی ہے۔ موت کی سختی، موت کی شدت تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس کی کیفیت الگ ہے اور اس کا حال الگ ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو مومن کا تحفہ قرار دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الموت کفارۃ لکل مسلم، ہر ایک مسلمان کے لیے موت کفارہ ہے۔ کفارہ یعنی غلطیوں کی پابجائی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی روزہ توڑ دے تو اس کے لیے کفارہ ہے 60 روزے رکھنا۔ وہ 60 روزے رکھے گا تو فرض روزہ جو چھوڑا ہے اس کے گناہ سے بچے گا۔ وہ ایک روزے کی قضا کر کے پھر 60 روزے رکھے تو فرض روزہ جو چھوٹا ہے اس کا گناہ سے بچے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک فرض عبادت چھوڑنے کا گناہ کتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے 60 روزے رکھنا پڑتا ہے، معمولی بات نہیں ہے اس کا گناہ معاف کرنے کے لیے۔ تو گناہوں کے لیے معافی کے لیے جو راستہ ہوتا ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ ہر مومن کے لیے موت کفارہ ہے، یعنی موت کے وقت میں مومن کو اتنی شدت دی جاتی ہے کہ زندگی میں جو گناہ کیے تھے وہ گناہوں کی سختی جو آخرت میں ملنے والی ہے وہ موت کے وقت میں ٹال دی جاتی ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کو موت کا تحفہ دیا ہے۔ تحفہ اس لیے کہ دنیا میں کیے گئے سارے گناہ اور مصیبتوں کا کفارہ موت کے ذریعے مل جاتا ہے۔ آدمی جب عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے تو وہ پاک ہو کے پہنچتا ہے۔ اسی لیے مومن کے لیے موت کو تحفہ اور مومن کے لیے موت کو کفارہ بتایا گیا۔ حاضرین، حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل کے پاس سے تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ بڑی بڑی آوازوں سے ہنس رہے ہیں، بڑی بڑی آوازوں سے لوگ ہنس رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو دیکھ کر جو ہنس رہے تھے، فرمایا شوبو مجلسکم بذکر مقدر اللذات، اے لوگو تم اپنی محفلوں کو وہ بوبی سنگھاؤ، اس کی بوبی سنگھاؤ جو تمہاری لذتوں کو بے مزہ کرنے والی ہے، تمہاری لذتوں کو بد مزہ کرنے والی چیز کی بو سنگھاؤ، مطلب اپنی محفلوں میں جب بیٹھو جہاں اور باتیں کرتے ہو موت کا بھی ذکر کرو، تاکہ تمہاری لذتوں کو پتہ چلے کہ یہ لذتیں ختم ہو جانے والی ہے اور یہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے۔ تو محفلوں میں بیٹھیں تو موت کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ اکثر لوگ کامیڈین شو میں بہت زیادہ حصہ لیتے ہیں اور ہنسی مذاق آج کل تو ایک عجیب سی بات ہو چلی ہے، خاص طور پر حیدرآباد کی تہذیب مٹائی جا رہی ہے۔ یہ دینی تہذیب ہے، ایمانی تہذیب ہے، اخلاقی تہذیب ہے، تو اس اخلاقی تہذیب کو حیدرآباد کی ختم کر دیا جا رہا ہے۔ عجیب عجیب چھچورے قسم کے نوجوان نکل چکے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، کوئی کسی کامیڈی کرتا ہے، کوئی یہ بات کرتا ہے، کوئی مذاق کرتا ہے۔ یہ مذاق کے ویڈیو اتنے عام ہوتے ہیں کہ بس وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسے دیکھتے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی کیا ہے، ہنسی مذاق کرو زندگی ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ ہنسی مذاق کے ذریعے قبر میں نور آنے والا نہیں ہے۔ زندگی میں ہنسی مذاق کرنے سے قبر اور حشر روشن ہونے والی نہیں ہے۔ فرشتوں کے سوال کے جوابات ہنسی مذاق کرنے سے آسان نہیں ہوں گے، بلکہ موت کو یاد کرنے سے قبر کے اندر بھی روشنی آئے گی اور فرشتوں کے سوال کے جوابات بھی آسان ہوں گے۔ اور جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے وہ ہنسنا بھول جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو اور جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو ضرور بہت کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ تو پتہ چلا کہ مومن زندگی میں زیادہ روتا ہے اور اس کی ہنسی بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ کی یاد میں رونا، اللہ کے خوف سے رونا، دوزخ کے عذاب سے رونا، قبر کا عذاب یاد کر کے رونا، موت کی سختیاں یاد کر کے رونا، رونا یہ بڑے بڑے پہلوانوں کا کام ہے۔ جو بزدل ہوتے ہیں ان کو رونا نہیں آتا۔ میں دین کے رونے کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں نقصان ہو گیا تو وہ تو کوئی بھی رو لیتے ہیں، دنیا کے نقصان سے رونے والے بزدل ہوتے ہیں، لیکن دین میں کیا نقصان ہوگا اس خوف سے رونے والے بہادر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کا رونا پسند ہے، ان کا ہنسنا پسند نہیں ہے۔ البتہ دین میں مسکرانا یہ پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، قہقہا لگا کر ہنسنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کہیں بیٹھو اٹھو لوگوں کے ساتھ محفلیں جماؤ تو ان محفلوں میں موت کا بھی ذکر کرو، اس سے تمہاری لذتیں بے مزہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کیونکہ موت یاد کرنے سے، موت کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ موت گناہوں کو آدمی سے، گناہوں کو مومن سے ایسے دور کر دیتی ہے جیسے کہ شہد کو اس کے پٹھے سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ موت کو یاد کرنے والا آدمی ایسے پاک ہو جاتا ہے، اس کو تمحیص کہتے ہیں۔ تمحیص کا معنی کوئی چیز کو کسی سے ایسے جدا کر دینا کہ اس کا اثر اس پہ باقی نہ رہے، جیسے شہد کے پٹھے سے شہد کو نکال دینا۔
تو موت یاد کرنے والا آدمی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ اس کے بدن پر، دل پر، روح پر گناہ کا نشان باقی نہیں رہتا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کثرت سے یاد کرنے کا حکم فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کفا بالموت واعدا، نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے۔ یعنی دنیا میں سمجھانے کو کوئی نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے، موت یاد کر لو، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ کیونکہ موت یاد دلاتی ہے، اے انسان آج تو دنیا میں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، اور جب تیرے جسم سے روح نکال دی جائے گی تو ایک سوکھے درخت کی لکڑی کی طرح پڑا رہے گا۔ آج تیرے اندر قوت ہے، اس لیے زبان سے جس کو چاہے گالی دے رہا ہے، جب موت واقع ہو جائے گی تو تیری زبان اکڑ جائے گی، سوکھ جائے گی، بلکہ منہ تک نہیں کھلے گا۔ جن ہاتھوں سے تو آج لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اور جس عقل اور دماغ سے لوگوں کو ستانے کے منصوبے بنا رہا ہے، یہ تیری عقل تیری کام آنے والی نہیں ہے۔ جب موت واقع ہو جائے گی تو بدمست پڑا رہے گا، یہاں تک کہ اگر تجھے چھوڑ دیا جائے تو یہ چیل اور یہ چرند پرند تجھے نوچ کے کھا لیں گے اور تو حرکت نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، سب چلے گئے، کوئی باقی نہیں رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی نصیحت کے لیے فرعون کی ناش کو آج تک باقی رکھا۔ اس کی ناش کو کوئی کیمیکل لگایا ہوا نہیں ہے، لیکن فرعون کی ناش کو کوئی کیمیکل لگا ہوا نہیں ہے، اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ نہ اس کی جلد سڑی اور نہ اس کی ہڈی بوسیدہ ہوئی، دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ یہ خدائی کا دعوے دار تھا، موت سے نہیں ڈرتا تھا۔ دیکھو اس کا انجام کیا ہوا ہے، بے سدھ پڑا ہوا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصیحت کرنے والے اگر کچھ تم طلب کرنا چاہتے ہو کہ مجھے کوئی نصیحت کرے تو موت کو یاد کر لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے، سب سے بڑی نصیحت کرنے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، لوگوں نے بہت ساری ان کی تعریف کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو اپنے صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، مطلب اپنے دوست کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، سرکار نے فرمایا کیا وہ موت کو بھی یاد کرتے ہیں؟ موت کو یاد کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ان سے کبھی موت کا ذکر کرتے نہیں سنا، ہم نے ان سے کبھی موت کا ذکر کرتے نہیں سنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم جس کی تعریف کر رہے ہو وہ قابل تعریف نہیں ہے، وہ ویسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو۔ تو حاضرین، آدمی کا اچھا، بہتر، عمدہ ہونے کے لیے، نیک ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بیان فرمایا، موت کو یاد کرنے والا ہو۔ اسی لیے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بات بات پر لوگوں کو ہنسانے کی باتیں کرتے ہیں، آج کل تو ایک فیشن چل پڑا ہے، تقریروں میں بھی لوگ ہنسانے کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ذرا تفریح قلب ہو جاتی ہے، آدمی کے پاس اتنی فرصت ہے کہ اس کے دل کو ہنسنے کا موقع ملے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھ لو گے تو ہنسو گے نہیں، روتے رہو گے۔ اللہ کے نبی یہ حکم فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی یاد میں خوف خداوندی سے روتے رہو، اور آج ہنسانے کی باتیں کی جا رہی ہے۔ تو جو لوگ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں اور موت کا ذکر نہیں کرتے، سرکار نے فرما دیا وہ قابل تعریف نہیں ہے، تم اس کی تعریف مت کرو۔ اس سے بڑی اور کیا سند ہونی چاہیے؟ اور یہ باضابطہ حدیث پاک ہے۔ احیاء العلوم میں علامہ حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر فرمایا، حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر فرمایا، اور ابن ابی دنیا نے اپنی حدیث پاک کی کتاب میں اس کا ذکر فرمایا۔ حاضرین کرام، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ موت نے دنیا کو رسوا کر دیا۔ فضح الموت الدنیا، یہ موت نے ساری دنیا کو رسوا کر دیا۔ یعنی آدمی دنیا میں جب تک رہتا ہے موت کو بھول جاتا ہے اور عالیشان بلڈنگ بنا لیتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے وہ خود اس گھر میں جا نہیں سکتا، اور بستر عالیشان بستر بنا لیتا ہے اپنے آرام کے لیے۔ اب جیسے آج کل لوگوں نے سونے کے بستر بنا لیے، پیسہ زیادہ ہو گیا، کیا کریں گے، کہاں کہاں خرچ کریں گے، سونے کا دروازہ بنا لیے، سونے کا بستر بنا لیے، سونے کے سیڑھیاں بنا لیے۔
کیا کریں گے؟ قبر میں لے کے جائیں گے۔ پتھر پہ لیٹنے والے کو بھی نیند آتی ہے، گدے پہ لیٹنے والے کو بھی نیند آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیند زمین پر سونے والوں کو نہیں آتی، بلکہ زمین پر، پتھر پر، ریتی پر لیٹنے والوں کو نیند اور اچھی آتی ہے۔ گدے پہ لیٹنے والے لوٹتے ہیں، نیند نہیں آتی، لیکن زمین پر لیٹنے والے آرام سے سو جاتے ہیں۔ ان کے جسم کو مٹی کی اور جسم کو ان کے زمین کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کو موت نے رسوا کر دیا۔ لوگوں نے اپنے لیے سب کچھ جمع کر لیا لیکن خود اس سے استفادہ نہیں کر سکے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یہ مال، یہ دولت، لوگ کہتے ہیں، آدمی کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا مال کیا ہے؟ جو پہن لیا وہ پھٹ گیا، بوسیدہ ہو گیا، اور جو کھا لیا وہ ہضم ہو گیا، غلاظت کی شکل اختیار کر لیا، اور جو چھوڑ گیا وہ دوسروں کا ہو گیا۔ تو آدمی زندگی بھر کہتا ہے میرا مال، میرا مال، اس کا مال ہے کہاں؟ تو جس مال کے لیے آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا مال، میرا گھر، میری زمین، میری ملگی، میرا کاروبار، میرا پیسہ، میرا سونا، کچھ اس کا نہیں ہے، سب دوسروں کا ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جائے گا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جائے گا، اور نہ وہ اپنے ساتھ دوزخ میں لے جائے گا۔ یعنی اس کی دولت نہ اس کے قبر میں کام آئے گی، نہ دوزخ میں کام آئے گی، نہ میدان محشر میں کام آئے گی۔ پھر کیوں آدمی کہتا ہے کہ میرا مال؟ تو حاضرین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَضَّحَ الْمَوْتُ الدُّنْيَا، موت نے دنیا کو رسوا کر دیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ یترک لذی لب فرحا، ایسا نہیں ہے کہ دنیا نے کبھی کسی سمجھدار کو خوشی میں رکھا ہو، یعنی دنیا نے، موت نے کسی سمجھدار کو خوشی نہیں دی۔ پتہ یہ چلا کہ جو دنیا میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں وہ سمجھدار نہیں ہے۔ جو عقل مند سمجھدار ہوتے ہیں وہ دنیا میں غم کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ جب جب موت یاد کریں گے ان کو غم ملے گا۔ تو موت یاد کرنے والے عقل مند ہیں، موت کو بھولنے والے ناسمجھ ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ حاضرین، حضرت ربیع بن خیثم، یہ آپ بڑے بزرگ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی کسی دوسرے آدمی کا انتظار کر رہا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، جیسے لوگ غائب کا انتظار کرتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کا انتظار کرتے ہیں، دوست اپنے دوست کا انتظار کرتے ہیں، کسی غائب کا کوئی ویسا انتظار نہیں کیا جتنا کہ اسے موت کا انتظار کرنا چاہیے۔ کوئی آنے والا ہے، اس کا انتظار مت کرو، انتظار موت کا کرو، اور موت کا انتظار کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ موت کا انتظار کرو، موت کا انتظار کرنا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ انتظار آدمی کب کرتا ہے؟ جب انتظار کرتا ہے تو سارے کام چھوڑ کے اپنے منتظر کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی اگر اولاد ماں باپ سے ملاقات کے لیے بہت زمانے کے بعد 2، 4، 5 سال کے بعد اگر آ رہی ہے تو ماں باپ 1 ہفتہ 2 ہفتے سے پہلے سارے کام چھوڑ دے کے اس کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، کب آئے گا بچہ ہمارا۔ تو جیسے لوگ اپنے چاہنے والے اور اپنے چہیتے کا انتظار کرتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ موت کا انتظار کریں۔ تو انتظار کیسے کریں گے؟ عبادت میں لگائیں گے اپنا وقت، قرآن پاک کی تلاوت میں لگائیں گے، کیونکہ ہمارے گھر اگر کوئی آتا ہے تو ہم اس کو سجانے میں اور اس کے مہمان نوازی میں اپنا وقت لگاتے ہیں۔ ہم جس کے پاس جانے والے ہیں قبر میں، تو اس کی تیاری کرنے کا نام انتظار ہے۔ موت سے بہتر کوئی شے نہیں ہے کہ جس کا انتظار کیا جا سکے۔ حاضرین کرام، بعض حکمت والے بڑے حضرات، سمجھدار عقل مند حضرات نے یہ اپنے بعض دوستوں کو یہ لکھ بھیجا کہ یا اخی احذر الموت فی ہذہ الدار، کہ اے انسان، اس دنیا میں موت کا انتظار کر، اس سے پہلے کہ تو ایسی دنیا میں چلا جائے جہاں تو انتظار کرے گا کہ موت آئے۔ یعنی مرنے کے بعد آدمی موت کا انتظار کرے گا،
मगर मौत नहीं आएगी। तो जहाँ मौत नहीं आती है वहाँ जाके इंतज़ार करने से अच्छा है कि जिस ज़माने में मौत आती है उसमें मौत का इंतज़ार करे। क्योंकि हदीस पाक में आता है जब मैदान महशर में फ़ैसला कर दिया जाएगा, दोज़खियों को दोज़ख में डाल दिया जाएगा, जन्नतियों को जन्नत में डाल दिया जाएगा, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बकरा लेकर आएंगे और मैदान महशर में सबके सामने ज़बह कर देंगे और ये फरमाएंगे कि ऐ जन्नतियों खुश हो जाओ, ऐ दोज़खियों खुश हो जाओ, तुम्हारी मौत मर चुकी है। दोज़खी अज़ाब से बेजार होकर मौत का इंतज़ार करेंगे मगर उन्हें मौत नहीं आएगी। तो उस दुनिया में आलम आखिरत में मौत का इंतज़ार करने से अच्छा है कि इंतज़ार यहाँ करें। यहाँ मौत का इंतज़ार करेंगे तो आखिरत अच्छी बना सकेंगे। क्योंकि आदमी मौत को भूल गया है, इसी वजह से शरंगेज़ हो चुका है और बुरे दिल वाला हो चुका है, ख़राब नीयत वाला हो चुका है और पड़ोसियों को तकलीफ़ देने वाला हो चुका है, माँ बाप का नाफरमान हो चुका है, बेनमाजी हो चुका है, दीन से नफ़रत करने वाला आदमी हो चुका है, क्योंकि मौत भूल चुका है। तो मौत का इंतज़ार करने वाला खैर और खूबी वाला बंदा होता है। हाज़रीन, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ये ख्वाब की ताबीर बयान करने वाले बड़े बुज़ुर्ग हैं, ताबीन में से हैं। उनके पास जब मौत का ज़िक्र किया जाता, मौत का जब नाम लिया जाता उनके सामने, तो उनके जिस्म का हर उज़ू यानी उंगली, पोंचा, हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, बाल, जिस्म का हर उज़ू ऐसे हो जाता है जैसा कि मौत आ चुकी। ये कैफियत उनकी हो जाया करती थी जब उनके सामने मौत का जिक्र किया जाता। और आज हमारी कौम का हाल ये है कि मुर्दे को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जाती है तो वहाँ पे भी बिजनेस की बातें होती हैं, कारोबार की बातें होती हैं, सियासत की बातें होती हैं, वहाँ पर भी लोग हंसते हैं। कब्रिस्तान इबरत हासिल करने की जगह है। मुर्दों को देखकर याद करना चाहिए कि कल मैं यहाँ रहूँगा। ये आदमी जिसकी ये कब्र है, नाम पे उसकी तख्ती लगा दी गई है और ऊपर से मार्बल लगा दिया गया है, उसके कब्र के ऊपर बाग बना दिया गया है और जिसको ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के कब्रों पर चादरें चढ़ा दी गई हैं। अंदर कब्र में असाब हो रहा है और ऊपर हरियाली डाली गई। ऐसे लोग जिनको वाक़ईतन ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे, औलिया अल्लाह, सालिहीन, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी तहज्जुद गुजारी में, शब बेदारी में और हराम उमूर से परहेज़गारी में गुजारी, उन बुज़ुर्गों के शायान शान है कि उनकी कब्र ऊपर से जितनी सजी हुई है अंदर उससे ज़्यादा सजी हुई होगी, यकीनन होती है। लेकिन जिनकी ज़रूरत नहीं है ऐसे सजाया गया है। उन लोगों को देखकर इबरत और नसीहत हासिल करना चाहिए कि कल आज ये हमारे पास है, कल कहीं आज ये इस कब्र में है, कल उसकी जगह पर मैं रहूँगा। तो इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास जब मौत का जिक्र किया जाता, जिस्म का रोंगटा रोंगटा मौत की कैफियत तारी कर लेता। ये हकीकत थी उन बुज़ुर्गों के पास में। और हाज़रीन, हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मन आरफ़ल मौत हानत अलैहि मसाइबुद दुनिया व हुमूमुहा, जो आदमी मौत को पहचान ले, दुनिया की सारी मुसीबतें और सारे गम उसके सामने हेच और नाकारा हो जाएंगे। किसी गम की उसको तकलीफ़ नहीं होगी, किसी मुसीबत की तकलीफ़ नहीं होगी जो मौत को पहचान ले, क्योंकि मौत से ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं, मौत से ज़्यादा किसी में सख्ती नहीं है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद यानी खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने के बाद पहले ईमानदार और इबादत गुजार नेक खलीफा गुजरे हैं जिनके दौर को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का ये तरीक़ा था कि वो बड़े बड़े अकाबिर बुज़ुर्गों को रात में जमा करते अपने पास, जैसे लोग दोस्तों के साथ जमा होते हैं, दावतों में जमा होते हैं, बातचीत गुफ्तगू के लिए जमा होते हैं, गपशप करने के लिए जमा होते हैं। लेकिन उस ज़माने में बुज़ुर्गों का तरीक़ा ये था कि वो नेक और परहेज़गार लोगों के साथ जमा होते थे और मौत का ज़िक्र, क़ियामत का ज़िक्र, आखिरत का ज़िक्र करते थे। आज हमारी महफ़िलों में है तो रिश्तेदारों का ज़िक्र, दोस्तों का ज़िक्र, कारोबार का ज़िक्र, सियासत का ज़िक्र और ग़ीबत और चुगलखोरी की जाती है, लेकिन ना मौत की याद आती है, ना क़ियामत का मंज़र याद आता है और ना ही आखिरत याद आती है। तो ये ज़िक्र करते उसके बाद
رات بھر یاد کر کر کے پوری رات رونے میں گزار دیتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، ایسا دکھتا کہ جیسا یہ جنازے میں آئے ہوئے، جبکہ وہاں ان کے پاس کوئی جنازہ نہیں ہوتا۔ تو موت کو یاد کر کے ہمارے اکابر رویا کرتے تھے، اور آج قبرستان میں جا کر بھی جنازے کے سامنے کھڑے رہ کر بھی لوگ ہنستے۔ دل اتنا مردہ ہو چکا ہے، یہ مردہ دلی کی علامت ہے۔ دل زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دل کو زندگی موت کی یاد سے آتی ہے۔ تو موت کیسے یاد کرے؟ حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا، پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ حاضرین، دن میں کم از کم باتوں، خالی وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر موت کو اس طریقے سے یاد کریں کہ میں دنیا میں آیا نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا تو پھر آگے چل کے موت آنے والی ہے، اور موت آئے گی، اندھیرے گڑھے میں لوگ مجھے ڈال کر چلے جائیں گے، اندھیرا ہوگا، وہاں پر کاٹ کھانے والے سانپ بچھو ہوں گے، فرشتے آئیں گے عذاب دینے کے لیے، ایک ایک گناہ مجھے یاد دلا دیا جائے گا جو میں دنیا میں کرتا تھا، ایک ایک زیادتی اور ظلم اور لوگوں کے حقوق جو میں نے پامال کیے تھے وہ سب یاد دلا دیے جائیں گے، فرشتوں کے گرزوں سے فرشتے ہمیں ماریں گے، دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی، یہ ساری چیزوں کا تصور کر دیا جائے۔ دن میں چند مرتبہ اگر ایسا اس طریقے سے موت کو یاد کیا جائے تو پھر موت یاد کرنے کی عادت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اس کا شمار شہیدوں میں ہوتا ہے، شہیدوں کے ساتھ اسے اٹھا دیا جاتا ہے۔ حاضرین، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، وہ فرماتی ہیں حضرت صفیہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ ام المومنین، میرا دل بہت سخت ہو چکا ہے، دل کی بیماری دور کرنے کی ہم کو فکر نہیں ہے، دل سخت ہو چکا ہے اسی لیے مسجد میں دل نہیں لگتا، دل سخت ہو چکا ہے اسی لیے تو سال گزر جاتا ہے ایک مرتبہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن شریف نہیں پڑھتے۔ وہ پچھلے دور میں 15 20 8 سال پہلے 10 سال پہلے کم از کم وہ زیارت چہلم کے نام پہ تو لوگ، گھر کے لوگ جمع ہو کے قرآن پڑھتے تھے، اب وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی ایک رسم ہو گئی، ایک رسم ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ مدرسے کے طلباء کو بلاؤ، چلو گھر میں ختم قرآن کرا لو، ہم کیا کریں گے، ہم باہر پھرتے رہیں گے، بچے قرآن پڑھ لیے، چلو فاتحہ بولیں گے، مٹھائی کھا لیں گے یا کھانا کھا لیں گے، خدا حافظ ہو جائیں گے۔ خود سے قرآن شریف پڑھنے کا شوق نہیں ہے، دل سخت ہو چکا ہے اسی لیے قرآن مجید نظر نہیں آتا، قرآن مجید چومتے نہیں ہیں، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن مجید کو کھولتے نہیں ہیں، اور مسجد کی طرف آنے سے قدم ایسے بھاری ہو جاتے ہیں جیسے ہاتھی کے پاؤں، قدم نہیں بڑھتے کبھی مسجد کی طرف، جمعہ کو ایک مرتبہ آ جاتے، باقی ہفتہ بھر نمازوں سے غائب، دور ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو چکا ہے۔ تو جیسے آنکھ بیمار ہو جائے تو علاج کراتے ہیں، جسم بیمار ہو جائے تو علاج کراتے ہیں، بخار آئے تو علاج کراتے ہیں، دل بیمار ہو چکا ہے تو دل کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ تو اس زمانے کے لوگوں کو درد تھا، دل سخت ہو چکا ہے۔ ام المؤمنین فرمائیے میں کیا کروں، مرد تو مرد، خواتین ایسی تھی، تو ایک خاتون آ کے عرض کرتی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ موت کثرت سے یاد کرو۔ وہ گئی اور موت کو یاد کرتی رہی، منظر دیکھتی رہی، یاد کرتی رہی، مطلب احادیث شریفہ میں، قرآن مجید میں موت کی سختیاں جو بیان کی گئی وہ پڑھی، سنی، لوگوں سے معلوم کی اور اس کو یاد کرتی رہی کہ کیسی سختیاں ہوگی۔ چند دنوں کے بعد آ کے کہنے لگی کہ اب میرا دل نرم ہو چکا ہے۔ تو موت ایک ایسی گولی ہے، ایک ایسی دوا ہے جو دل کی سختی کو بھی دور کر دیتی ہے۔ حاضرین کرام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آپ کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا تو ایسے روتے کہ آپ کی ہچکیاں بند آتی، اور جب اللہ کی رحمت کا ذکر کیا جاتا تو پھر آپ خوشحالی کی کیفیت میں آ جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا، یہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہے، غور کریں کہ جب انبیاء کرام کو موت کا اتنا خوف ہے، اللہ والوں کو دنیا کا خوف نہیں ہوتا، ان کو موت کا خوف ہوتا ہے۔ موت کا خوف کیوں ہوتا ہے؟
اس لیے کہ یہی موت ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے موت کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن عام انسان کی موت اور نبی کی موت میں بڑا فرق ہے۔ عام انسان مر جاتا ہے تو بڑی سختی اس کے جسم پر لاحق ہوتی ہے اور موت کی بڑی کڑواہٹ ہوتی ہے، لیکن انبیاء کرام اور اولیاء اللہ، ان کا جب وصال ہوتا ہے، ان پر جب موت آتی ہے تو وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتے ہیں، صرف سفر کرتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا تو فرمایا جاتا ہے، احیاء العلوم میں ہے کہ آپ کے جسم مبارک کی جلد سے خون رسنے لگتا، جسم کے جو بالوں کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، ان سوراخوں سے خون نکلنے لگتا، خون رسنے لگتا، بدن کے اوپر ظاہر ہو جاتا۔ موت کا اتنا خوف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طاری ہوتا۔ تو غور کریں کہ وہ پاک اور پاک ہے، اتنے پاک کہ ان سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں ہے۔ ایسی ہستیاں جب موت کو اس طریقے سے یاد کرتی تھی تو ایمان والوں کو، مسلمانوں کو کتنا، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو کتنا موت یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا، لذت کاٹنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آخری ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ حاضرین، بنی اسرائیل کی قوم ایک قبرستان میں جمع ہوئی اور اللہ کے دربار میں دعا کرنے لگی کہ اے پروردگار، تیرے انبیاء سے ہم نے یہ سنا ہے کہ موت کی بڑی سختی ہوتی ہے، ہم مردے سے جاننا چاہتے ہیں کہ موت کی سختی کیسے ہوتی ہے، مردے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ موت کی سختی کیسے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مردے کو زندہ فرمایا، مردہ اپنی قبر سے اٹھا اور کہنے لگا کہ تم نے مجھے کیوں جمع کیا، کیوں مجھے بلایا؟ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ ہم موت کی سختی کیا ہے اور موت کی کڑواہٹ کیا ہے، یہ تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو اس مردے نے کہا کہ مجھے مرے ہوئے 90 سال ہو چکے، میں دنیا سے جا چکا ہوں، موت کا مزہ چکھ چکا ہوں، 90 سال ہو چکے ہیں اور اس کی کڑواہٹ آج بھی، اب بھی میں اپنے حلق میں محسوس کر رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ کریلے کی وہ کڑواہٹ نہیں ہوگی اور کسی کڑوی دوا کی وہ کڑواہٹ نہیں ہوگی۔ موت کی کڑواہٹ ایسی ہے کہ زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کی کڑواہٹ مردہ بھی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ سخت حال ہوتا ہے موت کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضور موت کی سختی کیسے ہوتی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتلا کپڑا، جیسے ململ کی چادر، پتلا کپڑا کانٹی دار درخت پر پھیلا دیا جائے اور جھٹکے کے ساتھ اسے کھینچا جائے تو جیسے کپڑے کی دھجیاں اڑتی ہیں، موت کے وقت میں انسان کے جسم پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ایک بزرگ زندگی بھر لوگوں سے پوچھتے تھے، جو لوگ موت کے منہ میں ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ موت کی سختی کیسی ہے بتا، لیکن وہ بول نہیں سکتا تھا، کہہ نہیں سکتا تھا۔ جب ان کا وقت اخیر آیا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے، آپ زندگی بھر لوگوں سے پوچھتے تھے کہ موت کی سختی کیسی ہوتی ہے، اب آپ موت کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، آپ پر کیسی سختی گزر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان دی، گویائی دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ زمین پر آسمان اتار دیا گیا ہے، زمین پر آسمان اتار دیا گیا ہے اور زمین و آسمان کے درمیان میں ہوں۔ آپ غور کیجئے، ایک ملبہ گرے تو کیا حال ہوتا ہے؟ زمین پر سارا آسمان گرا ہوا ہے اور اس کے بیچ میں ہوں اور میری روح سوئی کے ناکے کے اندر سے کھینچ کے نکالی جا رہی ہے، تو جیسے سختی محسوس ہوتی ہے وہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ موت ہے اور اس موت کی سختی کو لوگ بھول گئے ہیں، اسی لیے حرام کاریوں میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے اور عیش کی زندگی گزارنے کی فکر میں ہے۔ زندگی عیش کی دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا، عیش کی زندگی صرف قبر میں اور آخرت میں ملنے والی ہے، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، موت کی سختی مجھ پر آسان فرما۔ غور کیجئے کہ رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سختی نہیں تھی۔ دراصل کیا تھا؟ سرکار کی روح مبارک، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک حضور کے جسم سے بے حد محبت کرتی تھی،
تو روح کو جب نکالا جا رہا تھا تو روح کو نکلنے کا غم جو ہو رہا تھا وہ حضور محسوس فرما رہے تھے. اس پر عرض کر رہے تھے کہ پروردگار موت کی سختی مجھ پر آسان فرما. یہ نبیوں کی بات ہے، پیارے آقا کی بات ہے. عام ایمان والوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے یہ کیفیت نہیں ہوگی. وہ کیفیت جو ابھی کپڑے کی دھجیوں کی بات آئی ہے، 90 سال تک کڑواہٹ کا ذکر کیا گیا ہے، یہ موت ہے. اللہ کے محبوبوں کی بات الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کی بات الگ ہوتی ہے. تو بہرحال حاضرین کرام، انسان اگر موت کو یاد رکھے تو اس کی قبر، حشر، آخرت سب صحیح ہو جائے گی اور دنیا کی لذت اس کے دل سے مٹ جائے گی. بس ان چند باتوں کے ساتھ ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے جمعہ میں کون سے نبی موت کے وقت میں ان کی کیفیت کیا تھی اور انہوں نے کیا فرمایا، صحابہ کرام نے کیا فرمایا، بڑے بڑے اولیاء کرام موت کے وقت میں ان کی کیا کیفیت تھی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تفصیلات ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کے وقت میں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے، دنیا میں موت یاد کرنے والے بندوں میں ہمارا شمار فرمائے اور موت کی سختیاں ہم پر آسان فرما دے، اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.